إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال جل وعلا في مقام آخر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، تقدیس، تمجید اللہ تبارک و تعالی کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں چند ایک معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، نماز سے پیچھے رہنے والوں کا انجام۔ اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ پھر ایک دوسرے کو سوال کریں گے۔ نصیر صاحب، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سوال کریں۔ سوال کیا کریں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں۔
کیا سوال ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آ گئے؟ ارے تم تو مسلمان تھے، محلے میں رہتے تھے، آنا جانا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، جہنم میں کیوں؟ اور تم نے میرے سامنے ناظرہ کے بے فام میں خانہ اسلام ٹک کیا ہوا، جہنم میں کیوں آ گئے؟ جہنم میں جانے کے بعد لوگ اپنے دو عذر پیش کریں، ایک حقوق اللہ کے متعلق، دوسرا حقوق العباد کے متعلق۔ مجرم اللہ نے اس کو کہا، اللہ نے ان کو مجرم کہا ہے، مجرم۔ ذرا غور کریں، یہ مجرم کا لفظ اگر میرے اور آپ کے لیے بولا جائے، ہمیں کوئی کہے او مجرم، کیا اوقات ہوگی ہمارے محلے کے اندر؟ میری اولاد کے سامنے مجھے مجرم کہا جائے، میں اپنی اولاد کی نگاہوں میں گر جاؤں گا۔ میری اوقات کیا ہوگی؟ میرے دوستوں کے سامنے مجھے مجرم بولا جائے، میری مسجد میں مجھے مجرم بولا جائے، ہماری اوقات کیا رہے گی؟ اور جب کائنات، ساری کائنات کے لوگ جو دنیا میں آئے تھے، ان کے سامنے اللہ کہے گا انل مجرمین، اور مجرموں ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ بچہ پڑھے نا، استاد کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کو پیار سے سمجھائے۔ اس کے لیے آج کل سکولوں میں، کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک موٹیویشنل لیکچرر رکھا جاتا ہے جو اس کو الگ سے بیٹھ کے سمجھاتا ہے۔ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ سائیکی پرابلم تو نہیں ہے تو؟ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو بول، کیوں نہیں پڑھتا؟ قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا، کیوں؟ عذر ختم ہو چکا ہوتا، سارے عذر دنیا میں اللہ نے پورے کر دیے۔ موبائل سیکھ لیا، ان پڑھ تھا، جاہل تھا، کھوٹا سکہ تھا، چوڑا تھا، جمع دار تھا، مگر موبائل اینڈرائڈ استعمال کرتا تھا۔ گاڑی سیکھ لی، کتنے ڈرائیور سکول کا منہ نہیں دیکھا، بڑی شاندار گاڑی چلا۔ اور مجرم بول، کیوں آیا تو؟ قالوا لم نک من المصلین، یہ کافر کی بات نہیں ہو رہی، یہ کلمہ گو مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ تبھی تو کہے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اگر وہ کافر ہوتا تو وہ کہتا میں تو مانتا ہی نہیں تھا اللہ، میں تو مانتا ہی نہیں تھا پیغمبروں کو۔ ما سلککم فی سقر، بھلے جہنم میں کیسے؟ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کیسے تم؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ میں پڑھتا، نہ میرا ابا پڑھتا، نہ میری بیوی پڑھتی، ہمارے گھر میں اندر نحوستیں نحوستیں نحوستیں، وہ نحوستیں پکڑ کے اس کو جہنم میں لے آئی۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدثر 29واں سپارہ، گھر جا کے کھول کے پڑھیں ان صورتوں کو، ان آیتوں کو۔ مجرم کہیں گے اللہ اس کو بے نماز کو، اللہ اکبر۔ اور آج ہم پڑھے ہی نا، ہفتہ پورا چھٹی، ایک جمعہ پڑھ کے ماشاءاللہ بڑا احسان جتاتے ہیں۔ لم نک من المصلین، یا اللہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نمازی پتہ کون ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جو فجر نہ پڑھے، جو کبھی کبھار پڑھ لے، پڑھی تو کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 1 پڑھ لی۔ اللہ کہتا ہے یہ نمازی نہیں ہے۔ ایسے منحوس کے لیے کیا ہے؟ پھٹکار اللہ کی طرف سے۔ سورۃ الماعون 30واں سپارہ، اکثر لوگوں کو یہ سورت آتی ہے، بچوں کے سلیبس میں موجود ہے، ترجمے کے ساتھ آتی ہے۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی۔ کس کے لیے بربادی؟ کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ یا اللہ نمازیوں کے لیے تو رحمت تھی۔ اللہ کہتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی۔
من میں آیا تو 5 وقت کے نمازی بن گئے، من نے کہا چھوڑ دی، سوری چھوڑ دی۔ اپنے گریبان میں جھانکے ہم لوگ، اپنے گریبان میں جھانکے۔ جو بچہ کہے نا سر میں نے 50 میں سے 50 اسلامیات کے نمبر لیے، میں اسے پوچھتا ہوں نمازیں 5 ہیں، کتنی پڑھی ہیں؟ اس 50 کو چھوڑ دے۔ اگر وہ تو نے 5 نمازیں پڑھی ہیں اسلامیات یا کلاس 1 سے لے کے 11 12 13 14 تک ہر اسلامیات کی کتاب کے اندر نماز کا چیپٹر ہے، استاد نے پڑھایا تھا، تو نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، تو نے اسے اپنے دل اور دماغ کے اندر اس کو بٹھایا تھا، بتا عمل کیا کہ نہیں کیا؟ تیرے میں اور گدھے میں فرق کیا ہوا؟ تیرے میں اور گھوڑے میں فرق کیا ہوا؟ ہم بھی سن لیں جمعہ اور پھر کہ جی ہاں بہت شاندار جمعہ تھا جی، ہیں؟ اور اثر پڑی کوئی نہیں۔ بھئی جمعے کے بعد اثر ہے نا، اثر پڑی کوئی نہیں، مغرب پڑی نہیں، اس دن کی عشاء چلی گئی۔ کیا ہے یہ تھیٹر لگا رہے ہیں ہم اللہ کے ساتھ، مذاق کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ کے دبوچ کے لے جائیں اور اس حالت میں اللہ سے ملاقات ہو کہ ہم بے نماز ہوں، عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کے سامنے نا، یہ تو نماز کی اہمیت آپ نے سنی پچھلے جمعے میں اور اس جمعے میں، ایک اور اس کی سزا سن لیں بے نماز کی، اسی سورہ مدثر کی اگلی آیتوں میں بتا دوں شاہ صاحب۔ اللہ کہتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اور بے نماز کی نحوست یہ ہے اس کے حق میں کوئی سفارش کرنے کے لیے کل تیار نہیں ہو۔ پولیس پکڑ لینا کسی کو، کہتی ہے پولیس ضمانتی لے کے آ۔ خاندان میں برادری میں کوئی اس کی ضمانت دینے کے لیے، محلے میں برادری میں کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہ ہو، لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ اتنا منحوس ہے تو لوگوں نے تیری غلط اعتبار نہیں ہے۔ یہی انجام ہوگا قیامت کے دن بے نماز کا۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، 8 قسم کی سفارشیں ہوں گی کل قیامت کے دن۔ اللہ بھی سفارش کرے گا، فرشتے بھی سفارش کریں گے، نبی بھی سفارش کریں گے، صدیقین بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، قرآن کا حافظ بھی سفارش کرے گا، شہید بھی سفارش کرے گا، مگر اس منحوس کے حق میں کوئی سفارش نہیں۔ کون سا منحوس؟ کون بولے؟ کس کے بارے میں؟ بے نماز۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ اس لیے اصلاح کریں خواتین اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی۔ بھائی نماز پڑھو، نماز کے بغیر کچھ نہیں، جتنا مرضی تم صدقہ دے، نماز نہیں پڑھو گے اللہ قبول نہیں کرے۔ اچھا نماز تو پڑھ لی، اب پڑھنی کیسے ہے؟ اپنی مرضی سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جو سب سے پہلے آیت میں نے آپ کے ساتھ، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ حدیث سنیں ذرا غور کے ساتھ۔ فرمایا میرا دل چاہا، میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں اور حکم دوں لوگوں کو، ایک بندے کو، کہ لکڑیاں اکٹھی کرو ان کے گھروں کے باہر، اور پھر میرا دل کرتا ہے ان لکڑیوں کو آگ لگا دوں اور وہ لوگ اپنے گھروں میں جل کے مر جائیں، راکھ ہو جائیں۔ اللہ، کون؟ کون؟ جو تندرست ہونے کے باوجود مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے۔ پھر مجھے اپنے ان عورتوں کا، ان بچوں کا خیال آتا ہے، میں اپنے اس ارادے کو ترک کرتا ہوں۔ صحیح حدیث، صحیح بخاری میں 2 مرتبہ امام بخاری اس حدیث کو درج کرتے ہیں، اور ایک مقام پہ اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم،
آپ سچے دل سے بتائیں، اللہ کے رسول قسم نہ بھی کھائیں، بات ان کی سچی ہے کہ نہیں سچی؟ بولیں یار، یہ تو اللہ کے رسول کے بارے میں آپ سے شہادت دے رہا ہوں، وہ سچے ہیں کہ نہیں سچے؟ قسم کیوں کھا؟ تاکہ کہنے والے اور سننے والے کے دل کے اوپر یہ بات بیٹھ جائے، اس بات کی اہمیت بہت زیادہ کہ میرا دل کرتا ہے میں آگ لگا دوں۔ کون؟ جن کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا۔ طائف میں لوگوں نے پتھر مارے تھے نا، فرشتہ آیا تھا نا صحیح روایات کے مطابق، اس نے کہا تھا حکم کریں، کیا کہا تھا؟ یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں، اللہ ان کو ہدایت، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، مجھے نہیں جانتے کہ میں محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ وہ پیغمبر ہے۔ مگر یہاں پر کیا کہا؟ میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا کے راکھ کر دوں جو نماز کے لیے۔ ایک شخص ہے اللہ کے رسول کے پاس، اس نے سب سے پہلا عذر یہ پیش کیا، یہ عذر سارے حدیث کی روشنی میں سارے مختلف حدیث میں 7 عذر پیش کیے، 5 اور 2 سوال۔ پہلا اس نے عذر یہ پیش کیا، یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرا کوئی گائیڈ نہیں ہے جو مجھے مسجد کی طرف لے کے آئے، مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے مسجد۔ کیوں؟ انی رجل ضریر البصر، آنکھیں نہیں ہیں میری، آنکھیں نہیں ہیں، اور دوسرا عذر کوئی لانے والا نہیں، بیٹا نہیں، بیٹی نہیں جو مجھے مسجد میں لے کے، کوئی دوست نہیں، کوئی محلے والا نہیں جو مجھے مسجد کی طرف لے کے۔ تیسرا عذر شاسع الدار، میرا گھر دور ہے مسجد سے، میرا گھر مسجد سے دور ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کے گھر مسجدوں سے دور ہوتے تھے، مسجدیں بھر جایا کرتی تھیں صحابہ کرام سے۔ شاسع الدار، میرا گھر دور۔ چوتھا عذر یہ پیش کیا، ان بینی و بین المسجد نخلا و شجرا، اللہ کے رسول بہت زیادہ درخت ہیں، بہت زیادہ کھجور کے درخت ہیں، ہو سکتا ہے میری کسی سے ٹکر ہو جائے اگر میں اکیلا نکلوں۔ کتنے عذر ہو گئے؟ کتنے عذر ہو گئے؟ 4۔ آنکھیں نہیں ہیں، لانے والا کوئی نہیں، گھر دور ہے، اور درخت بہت زیادہ ہو۔ اگر مجھے پتا ہو کہ یہاں پر درخت نہیں ہے تو میں ایسے ہی آتا جاؤں گا، لاٹھی کے سہارے کوشش کروں گا۔ اللہ۔ پھر 5واں عذر یہ پیش کیا، ان المدینۃ کثیر الحوام والسباع، اللہ کے رسول درندوں کا خطرہ ہے وہ مجھے نوچ نہ لے، کیونکہ آنکھیں جو نہیں ہیں، اکیلا نکلوں گا کوئی درندہ اچک کے لے جائے گا، نوچ لے گا۔ ہمارے گھر سے لے کے مسجد تک کوئی درندہ آتا ہے؟ کیا ہمارے گھر مسجدوں سے دور ہیں؟ کیا ہمارے راستوں میں پکی سڑکیں نہیں بنی ہوئی، فٹ پاتھ نہیں بنے ہوئے؟ اللہ۔ 6واں عذر یہ پیش کیا صحابی نے، یا رسول اللہ انی رجل ضعیف، بوڑھا۔ 7واں عذر یہ پیش کیا، یا رسول اللہ ہڈیاں بڑی کمزور ہو، بعض بوڑھے بھی بڑے طاقتور ہوتے ہیں، خوراکیں ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں، میں ماتڑ غریب آدمی، میری تو ہڈیاں بھی بڑی کمزور ہو گئی۔ 7 عذر پیش کیے صحابی نے۔ یہ پتہ کون تھے؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بات سنو، گھر فرمانے لگے ہاں پڑھ لو۔ جب جانے لگے تو فرمایا یہ بتاؤ هل تسمعون النداء، اذان سنتے ہو؟ ہائے، میں سوچتا ہوں یہ حدیثیں سامنے رکھ کے اللہ نے نہ سانو اس وقت اسی واسطے پیدا نہیں کیتا اسی بڑے بے ایمان ہیں، اسی جھوٹے فراڈیے دگا باز ہیں۔ صحابی کہنے لگا نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سنتا ہوں۔
رحمت للعالمین، کائنات کی ہر قوم کے لیے، ہر فرد کے لیے رحمت کا پیغام لانے والے کہتے ہیں انی لا اجد لک رخصۃ، اے میرے صحابی میں تیرے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں پاتا، میں تیرے لیے کوئی رخصت اللہ کی طرف سے نہیں پاتا، تو نے مسجد میں ہر حال میں پہنچ کے نماز ادا کر۔ اللہ، ایمانداری سے بتائیں، ہماری آنکھیں ہیں، ٹانگیں ہیں، سٹریٹ لائٹس لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، صبح آتے ہیں نا راستے میں، گلی میں اندھیرا نہیں ہوتا، کسی نہ کسی نے بلب آن کیا ہوتا۔ ہمارا حال کہا، اللہ کے رسول نے پھر ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، 1000 میں سے ایک۔ اگر یہ کٹوتی ہوئی نا یہ، تو پھر ہمارا جانا مشکل ہے، اللہ کی قسم۔ پھر نپاک پتن والی جنتیں تو مل جائیں گی جو اللہ نے اپنے عرشوں میں، جس کا دروازہ محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوانا ہے نا، اس جنت کے ہم حقدار نہیں۔ اس لیے سارے کام چھوڑ کے، اللہ اکبر کا مطلب کہ اللہ سب سے بڑا ہے، آپ کا چاہنے والا، آپ کا محبت کرنے والا کوئی آ جائے، آپ اس کو ملنے کے لیے اٹھیں گے دکان سے، دفتر سے چھٹی بھی لیں گے، چھوڑیں گے سب کو نا، تو اللہ سے بڑھ کر ہمارا دوست کون؟ بجلی استعمال کرتے ہیں، ہزاروں کے حساب سے بجلی کے بل بھر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی روشنی آنکھیں لی، اللہ نے آنکھوں کا بل لیا، ٹانگوں کا بل لیا، سننے کا بل۔ اگر اللہ لینا شروع کر دے ہم تو سارے اندھے ہو جائیں گے کہ اللہ پیسے کو، اللہ پیسے کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دین کو مذاق نہ سمجھیں، دین سے محبت کریں، دین پہ عمل کرنے والے بنو۔ اللہ کو یہ بناسپتی ڈالڈا مسلمان نہیں اچھے لگتے۔ اللہ کو کون سے مسلمان؟ سیدھے سادے، بھولے بھالے، عمل کرنے والے، اسلام کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کرنے والے، اللہ کو یہ اچھے لوگ اچھے لگتے۔ اللہ ان کے لیے جنتوں کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور فرض نماز با جماعت جب بندہ پڑھتا ہے نا، اکیلے میں آپ کہیں گے میں گھر میں پڑھوں گا، میں ادھر پڑھ لوں گا، ہیں 100 بہانے لوگوں کے پاس ماشاءاللہ۔ 27 نمازوں کا ثواب ہے اگر ہم با جماعت نماز ادا کریں۔ صلاۃ الجماعتی، اللہ کے رسول نے فرمایا تفضل علی صلاۃ الفرض ب27 درجہ، 27 درجے سے۔ ایسے سمجھ لیں جیسے کوئی بچہ شوارما کھاتا ہے نا، ایک شوارما اس کو ملے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اگر اس کو 27 شوارمے لے کے دیں تو کیا بنے گا؟ ایک روٹی اور 27 روٹیاں ہوں، سمجھ آئے گی۔ ایک بریانی کی پلیٹ اور 27 بریانی کی پلیٹیں، سمجھ آئے گی ابا کتنا اجر ہے با جماعت نماز ادا کرنے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سمع النداء، جو اذان کو سنے، جو شخص اذان کو بولے سنے، فلم یأتی، نہیں آتا، فلا صلاۃ لہ الا بعذر، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا مگر عذر والا، جس کے پاس کوئی عذر ہے، بہت گہری نیند تھی اس کو پتہ نہیں چلا، یہ ایسی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا، وہ چل نہیں سکا۔ ویسے تو سلف صالحین جو تھے نا، سلف صالحین حالت نزع میں بھی مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے پہنچتے تھے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ بہت سخت بیماری نے حملہ کیا ہوا، فرمایا میرے اوپر پانی ڈال، پانی ڈال، پانی ڈال، ہوش آتی، فرمایا اچھا مجھے لے کے چلو۔ آخر کار جب یہ ماجرا 2-3 مرتبہ ہو چکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا۔ نماز پڑھانے لگے، اللہ کے رسول کی طبیعت کچھ سنبھلی، ایک طرف ایک صحابی کو، دوسری طرف دوسرے صحابی کو لے کے ان کے سہارے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں زمین پہ نشان ڈال رہی تھیں اور اللہ کے رسول مسجد میں پہنچے۔ اور ہادی عالم، پیغمبر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں،
دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حضرت علی کی حدیث ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دو باتوں کی تاکید کریں. پتہ کون سی دو باتوں؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم. اور نماز کا خیال کرو، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. سانو کنی نماز کی ٹینشن ہے، فکر ہے گی سانو. فجر پڑھے تو ظہر کی ٹینشن، ظہر پڑھے تو عصر کی ٹینشن، عصر پڑھے تو مغرب، مغرب پڑھے تو عشاء. ہے کسی کو ٹینشن؟ کوئی ایک آدھا، کوئی 1% لوگ ہوں خوش نصیب، مگر دیکھ لیں ہم لوگ مسجد میں نہیں آتے، صحیح تندرست ہوتے ہوئے مسجد میں نہیں آتے. تو اس لیے اللہ سے توبہ طائب ہوں، اللہ سے معافی مانگے. آپ مسجد میں آ کے دیکھیں، اللہ آپ کی روٹی میں برکت ڈال دے گا، اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا، اللہ آپ کے دنیا کے سارے کام آسان کر دے گا، اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنتوں کے راستے آسان کر دے گا. آپ ایک مرتبہ تہیہ کر کے دیکھیں، میں نے 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پڑھی. مگر ہمارے پاس دنیا کے سارے جھنجھٹ کرنے کے فرصت ہے، لمحات ہیں، سب کچھ ہے. شادی بیاہ پہ جاتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے گرمی کے موسم میں جا کے پاگلوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ لوگ کی کہیں گے صرف کھانا کھانا ہے. اس خفت کو مٹانے کے لیے 2 گھنٹے پہلے جاتے ہیں، پر نماز پڑھنے کے لیے چودھری صاحب کو ٹائم ہی کوئی نہیں، ملک صاحب کو ٹائم کوئی نہیں، شیخ صاحب کو ٹائم نہیں ہے کہ مولوی صاحب کو ٹائم نہیں ہے. اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں. گھر میں پڑھی ہوئی نماز مرد کی اللہ قبول نہیں کرتا، عورتوں کی قبول ہوتی ہیں. اگر تو ہم اپنے آپ کو فیمیل سمجھتے ہیں تو پھر گھر میں پڑھیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں تو پھر مسجد میں آ کے ادا. مرد کی نماز بغیر عذر کے گھر میں نہیں ہوتی، مسجد کے گھر. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بچے نماز نہ پڑھیں تو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے اندر بھی سستی ہو، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. جو خاتون یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ نماز میں ڈنڈی مارتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اسے یہ دعا اس طرح سے پڑھنی چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی وزوجی. جس کی بیوی ڈنڈی مارتی ہے وہ زوجتی کہہ دے، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اولاد کے لیے دعا کہ اللہ ان کو نمازی بنا. اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولاخی ربنا اغفر لی ولاخی رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. یا اللہ فلسطین کے جو وزیر اعظم، حماس کے جو سربراہ پرسوں شہید ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ فلسطین کے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما. اللہ 57-58
اسلامی ملک مگر بے بس ہیں کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کے آگے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو صالح قیادت عطا فرما، غیرت مند قیادت عطا فرما، جو دین اور ملت اور قوم کی غیرت رکھنے والے ہوں۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری مدد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة، انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما توفنا مسلما توفنا مسلما والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين۔ اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقنا سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكرنا ولا تمكر علينا۔ رب اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رحابا لك مطواعا إليك مخبتا أواها منيبا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔